السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اسٹڈی سرکل جاری ہے کتاب سنت کی آئینی حیثیت پر۔ الحمدللہ اس کی 5 نشستیں ہم کر چکے ہیں، اور اس کا ابتدائیہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد جو خط و کتابت تھی مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جو اس وقت جو منکرین حدیث کے اہم ترین فرد تھے ڈاکٹر عبدالودود صاحب، ان کے ساتھ۔ اور اس خط و کتابت کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں تقریباً جتنے بھی اعتراضات منکرین حدیث اٹھاتے رہے ہیں تاریخ میں بھی اور اس زمانے میں بھی، اور آج کے دن میں بھی جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، تو وہ تقریباً تمام ہی اعتراضات جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں یہاں پر جو مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے جو ہے بڑے مدلل جواب بھی مولانا کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں۔ تو جو یہ جو اب ایک لیٹر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے جوابات بھی ہم نے پڑھ لیے تھے۔ جو سیکنڈ لیٹر تھا اس میں جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے، اس کو مولانا نے 10 نکات میں جو ہے وہ تبدیل کیا تھا، کہ ان کے 10 نکات کو جو ہے مولانا نے پھر ایڈریس کیا ہے۔ اس میں سے 4 نکتے ہم نے پچھلی نشست میں پڑھے تھے، آج جو ہے وہ 5ویں نکتے پر انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں۔ تو مطالعے کا آغاز کریں گے، اور کون بھائی پڑھنا شروع کریں گے؟ اویلیبل جو بھی ہیں۔ سجاد بھائی آپ مائک کھول دیں جی، آپ شروع کر دیجیے۔ جی میں کر لیتا ہوں۔ پچھلی مرتبہ تو آپ مہمان تھے نا؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 5، مرکز ملت۔ 5واں نقطہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ دین کا تقاضا یہ تھا کہ کتاب پر عمل اجتماعی شکل میں ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص قرآن پر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے اور دوسرا اپنی سمجھ کے مطابق۔ اس لیے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایک زندہ شخصیت کی ضرورت ہے، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ جہاں اجتماعی نظام کے قیام کا سوال ہو، وہاں پہنچانے والے کا مقام بہت آگے ہوتا ہے، کیونکہ پیغام اس نے اس لیے پہنچایا کہ وہی اس کے سوا کسی اور کو نہیں ملتی۔ چنانچہ قرآن نے اسی لیے واضح کر دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ملت بھی تھے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اسی طرح مرکزیت کو قائم رکھا جائے۔ چنانچہ اسی نقطہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں واضح کر دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإما مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ اس نقطہ کو آپ نے اچھی طرح کھول کر بیان نہیں فرمایا ہے کہ آپ کے مجموعی اشارات کی مدد سے آپ کا جو مدعا سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض اجتماعی نظام قائم کرنے کی خاطر اپنے زمانے میں رسول کے علاوہ مرکز ملت بھی بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی حیثیت تو دائمی تھی، مگر مرکز ملت ہونے کی حیثیت صرف اس وقت تک تھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ شخصیت نظام جماعت چلا رہی تھی۔ تو جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس زندہ شخصیت کو نظام قائم رکھنے کے لیے سربراہ بنایا گیا اور اب بنایا جائے، وہ اپنے زمانے کے لیے ویسا ہی مرکز ملت تھا اور ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لیے تھے۔ اب سنت رسول کی پیروی بس یہی ہے کہ ہم نظام قائم رکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ مرکز ملت قائم کرتے رہیں۔ اس معاملہ میں بعد کے مرکزان ملت پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فوقیت ہے، صرف یہ کہ قرآن پہنچانے والے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت آگے۔ چند اصولی سوالات۔ آپ کے کلام کی یہ تفسیر جو میں نے کی ہے، یہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ تصحیح فرما دیں۔ صاحب کلام ہونے کی حیثیت سے آپ کی اپنی تفسیر صحیح ہوگی، لیکن اگر میں نے آپ کا مطلب ٹھیک سمجھا ہے تو اس پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔
اول یہ کہ مرکز ملت سے آپ کی مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب پہنچانے والے ہیں، اس کتاب کی تشریح و توضیح کرنے والے ہیں، اس کے مطابق کام کرنے کی حکمت سکھانے والے ہیں، افراد اور جماعت کا تزکیہ کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے نمونہ تقلید ہیں، وہ رہنما ہیں، اس کی پیروی خدا کے حکم سے واجب ہے، امر و نہی اور تحلیل و تحریم کے اختیارات رکھنے والے شارع لا گیور ہیں، قاضی ہیں، حاکم مطاع ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمام مناصب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے حاصل تھے، اور منصب رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامور ہونے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ ان مناصب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے گئے۔ اس باب میں قرآن کے واضح ارشادات میں پہلے نقل کر چکا ہوں، جنہیں دہرانے کی حاجت نہیں۔ اب چونکہ مرکز ملت قرآن کی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، اس لیے براہ کرم آپ یہ بتائیں کہ مرکز ملت کا منصب ان مناصب کے سوا کچھ ہے یا انہی مناصب کا مجموعہ ہے، یا ان میں سے بعض مناصب اس میں شامل ہے اور بعض نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے ماں سوا کچھ ہے تو وہ کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کا علم آپ کو کس ذریعے سے حاصل ہے؟ اگر وہ انہی مناصب کا مجموعہ ہے تو آپ اس کو رسالت سے الگ کیسے قرار دیتے ہیں؟ اور اگر ان میں سے بعض مناصب مرکز ملت کے ہیں اور بعض مناصب رسالت کے، تو وہ کون کون سے مناصب ہیں جو مرکز ملت کے منصب میں شامل ہیں، اور ان کو کس دلیل سے آپ منصب رسالت سے الگ کرتے ہیں؟ دوسرا سوال، مرکز ملت کے تقرر کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تقرر کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مرکز ملت قرار دے، دوسری یہ کہ مسلمان اپنی مرضی سے اس کو منتخب کرے، تیسری یہ کہ وہ طاقت سے مسلط ہو کر زبردستی مرکز ملت بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرکز ملت سے خواہ کچھ بھی مراد ہو، اس منصب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرر ان تینوں صورتوں میں سے آخر کس صورت میں ہوا تھا؟ کیا یہ تقرر اللہ نے کیا تھا، یا مسلمانوں نے آپ کو اس منصب کے لیے منتخب کیا تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مرکز ملت بن گئے تھے؟ ان میں سے جو شک بھی آپ اختیار کرتے ہیں اس کی تصریح ہونی چاہیے، اور اسی طرح یہ تصریح بھی ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مرکز ملت بنے گا وہ خداوند عالم کی طرف سے نامزد اور معمور کیا ہوا ہوگا، یا مسلمان اس کو مرکز بنائیں گے، یا وہ خود اپنے زور سے مرکز بن جائے گا۔ اگر دونوں کے طریقے تقرر میں آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے تو صاف صاف یہ بات کہہ دیجئے تاکہ آپ کا موقف مبہم نہ رہے، اور اگر فرق ہے تو بتائیے کہ وہ کیا فرق ہے، اور اس فرق سے دونوں قسم کے مرکزوں کی حیثیت اور اختیارات میں بھی کوئی بنیادی فرق واقع ہوتا ہے یا نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پہنچانے والے کا مقام بہت آگے ہوتا ہے۔ فرما کر آپ نے از راہ کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مرکزان ملت پر جو فوقیت عطا فرمائی ہے، یہ محض درجے اور مرتبے کی فوقیت ہے، یا آپ کے نزدیک دونوں کے منصبوں کی نوعیت میں بھی کوئی فرق ہے؟ زیادہ واضح الفاظ میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا آپ کے خیال میں وہ سب اختیارات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز ملت کی حیثیت سے حاصل تھے، آپ کے بعد مرکز ملت بننے والے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں؟ اور کیا باعتبار اختیارات دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں؟ اور کیا دوسروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت بس اتنی ہی ہے کہ آپ بعد والے مرکز ملت کی بنسبت کچھ زیادہ احترام کے مستحق ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہنچایا ہے؟ اگر یہ آپ کا خیال ہے تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بننے والے یا بنائے جانے والے مرکز کی حیثیت بھی کیا یہی ہے کہ اس فیصلے سے سرتابی کرنا تو درکنار، اس کے خلاف دل میں تنگی محسوس کرنے سے بھی آدمی کا ایمان سلب ہو جائے۔
کیا اس کی حیثیت بھی یہی ہے کہ جب وہ کسی معاملہ میں اپنا فیصلہ دے دے تو مسلمانوں کو اس سے مختلف کوئی رائے رکھنے کا حق باقی نہ ہے؟ کیا اس کا مقام بھی یہی ہے کہ اس کے ساتھ مسلمان کوئی نزاع نہیں کر سکتے اور اس کے فرمان کو بے چون و چرا تسلیم کر لینے کے سوا امت کے لیے کوئی چارہ کار نہیں؟ اگر وہ مومن رہنا چاہتی ہو، کیا وہ زندہ شخصیت یا شخصیتیں جو مرکز ملت بنے یا بنائی جائیں اسوہ حسنہ بھی ہیں کہ مسلمان ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ان کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں؟ کیا وہ بھی ہمارے تزکیے اور تعلیم کتاب و حکمت اور تشریح ما انزل اللہ کے لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ مستند ہو ان کا فرمایا ہوا؟ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان سوالات پر ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں تاکہ اس مرکز ملت کی ٹھیک پوزیشن سب کے سامنے آ جائے جس کا ہم بہت دنوں سے چرچا سن رہے ہیں۔ نمبر 6، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے کی حد تک نبی تھے؟ آپ کا چھٹا نقطہ آپ کے اپنے الفاظ میں یہ ہے، ود ان کوٹس، آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں سر انجام دیے، ان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا تھی؟ میرا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ ایک بشر کی حیثیت سے لیکن ما انزل اللہ کے مطابق کر کے دکھایا۔ میرا یہ جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت کی سر انجام دہی ایک بشر کی حیثیت سے تھی، میرے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ خود کتاب اللہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات پر زور دیا، انا بشرم مثلکم۔ اس عبارت میں آپ نے میرے جس سوال کا جواب دیا ہے وہ دراصل یہ تھا کہ اس پیغمبرانہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہنچانے کے سوا دوسرے جو کام کیے تھے وہ آیا نبی ہونے کی حیثیت میں کیے تھے جن میں آپ قرآن مجید کی طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کی نمائندگی کرتے تھے، یا ان کاموں میں آپ کی حیثیت محض ایک عام مسلمان کی سی تھی؟ اس کا جواب آپ یہ دیتے ہیں کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کی حیثیت سے کیے تھے لیکن ما انزل اللہ کے مطابق کیے تھے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پہنچا دینے کی حد تک نبی تھے، اس کے بعد ایک قائد و رہنما، ایک معلم، ایک مربی، ایک مقنن، ایک جج اور ایک فرما روا ہونے کی حیثیت میں آپ نے جو کچھ بھی کیا اس میں آپ کا مقام ایک نبی کا نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کا تھا جو قرآن کے مطابق عمل کرتا۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیت بیان کی ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کی جو صریح آیات میں نے نقل کی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد کوئی ذی فہم آدمی یہ نہیں مان سکتا کہ قرآن نے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت دی۔ آپ قرآن سے یہ ادھوری بات نقل کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انا بشر مثلکم فرماتے تھے۔ پوری بات جو قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بشر ہیں جسے رسول بنایا گیا ہے۔ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بشر ہیں اس پر خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کیا آپ ایک عام بشر اور رسالت و وحی پانے والے بشر کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں سمجھتے؟ جو بشر خدا کا رسول ہو وہ تو لا محالہ خدا کا نمائندہ ہے، اور جس بشر کے پاس وحی آتی ہو وہ خدا کی براہ راست ہدایت کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کی حیثیت اور ایک عام بشر کی حیثیت یکساں کیسے ہو سکتی؟ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ کے مطابق کام کرتے تھے تو آپ کا مطلب ما انزل اللہ سے صرف قرآن ہوتا ہے، اس لیے آپ لفظاً ایک حق بات مگر معناً ایک باطل بات کہتے ہیں۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل اللہ کے مطابق کام کرتے تھے، مگر آپ کے اوپر صرف وہی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو وحی کے ذریعے سے احکام ملتے تھے۔ اس کا ایک ثبوت میں آپ کے چوتھے نقطے کا جواب دیتے ہوئے پیش کر چکا۔
مزید ثبوت انشاءاللہ آپ کے 10ویں نقطے کی بحث میں دوں. نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی لغزشوں سے غلط استدلال. 7واں نقطہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی آیات سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظام مملکت کی سر انجام دہی میں ایک بشر کی حیثیت رکھتے تھے، اور کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فیما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب. اگر یہ اجتہادی غلطیاں ایسی ہوتی جن کا اثر دین کے اہم گوشے پر پڑتا تو خدا کی طرف سے اس کی تعدیب بھی آ جاتی، جیسے کہ ایک جنگ کے موقع پر بعض لوگوں نے پیچھے رہنے کی اجازت چاہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، عفا اللہ عن لما اذنت حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. اسی طرح سورۃ تحریم میں تعدیب آ گئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اسی طرح سورہ عبس میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکا واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی. یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ کس قدر سرسری مطالعہ کی بنا پر لوگ کتنے بڑے اور نازک مسائل کے متعلق رائے کم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک رسول بھی بھیجا اور پھر خود ہی اس کا اعتبار کھونے اور اسے غلط کار و گمراہ ثابت کرنے کے لیے یہ آیات بھی قرآن میں نازل کر دی تاکہ کہیں لوگ اطمینان کے ساتھ اس کی پیروی نہ کرنے لگے؟ کاش آپ نے قرآن کا آپریشن کرنے سے پہلے ان آیات پر اتنا ہی غور کر لیا ہوتا جتنا اپنے کسی مریض کی ایکس رے رپورٹ پر غور کرتے ہیں. پہلی آیت کل ان ضلل سے آپ یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ خود قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گمراہ بھی ہو جاتے تھے، استغفر، اور آپ کی زندگی دراصل ضلالت و ہدایت کا مجموعہ تھی. معاذ اللہ. یہ استدلال کرتے وقت آپ نے کچھ نہ دیکھا یہ آیت کس سیاق و سباق میں آئی ہے. سورہ سبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے کفار مکہ کا یہ الزام نقل فرماتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، یہ شخص یا تو اللہ پر جان بوجھ کر بہتان کرتا ہے یا یہ مجنون. پھر اس کا جواب دیتے ہوئے آیت نمبر 36 تا 50 میں الزام نمبر 2 کے متعلق فرماتا ہے کہ تم لوگ فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی ضد اور ہٹ درمی چھوڑ کر خالصتاً للہ غور کرو. تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ یہ شخص جو تمہیں اسلام کی تعلیم دے رہا ہے میں جنون کی کوئی بات نہیں. اس کے بعد ان کے پہلے الزام یعنی یہ شخص اللہ پر جان بوجھ کر بہتان گھڑتا ہے کہ جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ان ربی یقذف بالحق، در حقیقت یہ سچا کلام میرا رب القاء فرماتا ہے. انی ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں جیسا کہ تم الزام لگا رہے ہو تو میری اس گمراہی کا وبال مجھ پر ہے. وان اهتدیت فیما یوحی الی ربی، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو اس وحی کی بنیاد پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے. انہ سمیع قریب، وہ سب کچھ سننے والا اور قریب ہے. یہی اس سے پوشیدہ نہیں ہے کہ میں گمراہ ہوں یا اس کی طرف سے ہدایت یافتہ. اس سیاق و سباق میں جو بات کہی گئی ہے اس کا آپ یہ مطلب لے رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے سامنے اپنے رسول سے یہ اعتراف کروا دیا کہ واقعی میں کبھی گمراہ بھی ہو جاتا ہوں مگر کبھی سیدھے راستے پر بھی چل لیتا ہوں. سبحان اللہ، کیا خوب قرآن فہمی. دوسری آیات جو آپ نے پیش فرمائی ہیں ان سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلوں میں بہت سی غلطیاں کی تھی جن میں سے اللہ میاں نے بطور نمونہ یہ 2-4 غلطیاں پکڑ کر بتا دی تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، حالانکہ دراصل ان سے نتیجہ بالکل برعکس نکلتا ہے. ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری پیغمبرانہ زندگی میں بس وہی لغزشیں ہوئی ہیں
جن کی اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح فرمائی تھی، اور اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس پوری سنت کی پیروی کر سکتے ہیں جو آپ سے ثابت ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی اور لغزش ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی برقرار نہ رہنے دیتا، اس طرح ان لغزشوں کو اس نے برقرار نہیں ہے۔ پھر آپ نے کچھ تو سوچا ہوتا کہ وہ لغزشیں ہیں کیا جن پر اللہ نے ان آیات میں اپنی نبی کو ٹوکا ہے۔ جنگ میں فوجی خدمت سے استثناء کی درخواست پر کسی کو مستثنیٰ کر دینا، کسی حلال چیز کو نہ کھانے کا عہد کر لینا، ایک صحبت میں چند اہم شخصیتوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بظاہر غیر اہم شخصیت کی طرف توجہ نہ کرنا، کیا یہ ایسے ہی بڑے معاملات ہیں جن کا دین کے اہم گوشوں پر اثر پڑتا ہے؟ کون سا ایسا لیڈر یا فرما روا یا آپ کی اصطلاح خاص میں مرکز ملت ہے جس کی زندگی میں بارہا اس طرح کے بلکہ اس سے بہت زیادہ بڑے معاملات نہ پیش آئے؟ پھر کیا ان لغزشوں کی تصحیح کے لیے ہمیشہ آسمان ہی سے وہی اترا کرتی ہے؟ آخر وہ کیا خاص وجہ ہے کہ اتنی معمولی لغزشیں جب رسول پاک سے صادر ہوئیں تو فوراً ان کی اصلاح کے لیے وہی آ گئی اور اسے کتاب میں ثبت کر دیا؟ اب آپ اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ رسالت کے منصب کو سمجھنے میں آپ نے کتنی بڑی ٹھوکر کھائی۔ کوئی رئیس یا لیڈر یا مرکز ملت اللہ تعالیٰ کا نمائندہ نہیں ہوتا، اس کا مقرر کیا ہوا شارح اور اس کا معمور کیا ہوا نمونہ تقلید نہیں۔ اس لیے اس کی کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی قانون اسلامی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے خدا کی شریعت کے اصول نہیں بدل سکتے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا کے اپنے اعلان کی روح سے دنیا کے سامنے مرضات الہی کی نمائندگی کرتے تھے، اور خدا نے خود اہل ایمان کو حکم دیا تھا کہ تم ان کی اطاعت اور ان کا اتباع کرو، جو کچھ یہ حلال کہیں اسے حلال مانو، اور جو کچھ یہ حرام قرار دیں اسے حرام مان لو۔ اس لیے ان کے قول و عمل میں یہ چھوٹی لغزشیں بھی بہت بڑی تھیں، کیونکہ وہ ایک معمولی بشر کی لغزشیں نہ تھیں بلکہ اس شاع مجاز کی لغزشیں تھیں جس کی ایک ایک حرکت اور سکون سے قانون بن رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمے لے لی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمے لے لی تھی کہ اپنے رسول کو ٹھیک راستے پر قائم رکھے گا، ان کو غلطیوں سے محفوظ کر دے گا، اور ان سے ذرا سی چوک بھی ہو جائے تو وہی کے ذریعے سے ان کی اصلاح فرمائے۔ وسلم 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 وسلم۔ جی نمبر 8، موہوم خطرات۔ 8ویں نقطے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام بشر یعنی ایک عام غیر معصوم بشر کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی کی حیثیت سے کیا ہوتا تو اس سے لازماً دو نتائج پیدا ہوتے۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کو جاری رکھنا غیر ممکن تصور کیا جاتا، اور لوگ سمجھتے کہ جو نظام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے چلا دیا، اسے قائم کرنا اور چلانا عام انسانوں کے بس کی بات ہے۔ دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ اس کام کو چلانے کے لیے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبیوں کے آنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ ان دونوں خطرات سے بچنے کی واحد صورت آپ کے نزدیک یہ ہے کہ تبلیغ قرآن کے ماں سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی پورے کارنامہ زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ ایک غیر نبی انسان کا کارنامہ مانا۔ اسی سلسلے میں آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسے رسول کا کارنامہ سمجھنا ختم نبوت کے عقیدے کی بھی نفی کرتا ہے، کیونکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام وحی کی رہنمائی میں کیا تو پھر ویسا ہی کام کرنے کے لیے ہمیشہ وحی آنے کی ضرورت رہے گی، ورنہ دین قائم نہ ہوگا۔ یہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے قرآن اور اس کے نزول کی تاریخ سے آنکھیں بند کر کے اپنے ہی مفروضات کی دنیا میں گھوم پھر کر سوچا اور فرما دیا۔ آپ کی ان باتوں سے مجھے شبہ ہوتا ہے
کہ آپ کی نگاہ سے قرآن کی بس وہی آیتیں گزری ہیں جو مخالفین سنت نے اپنے لٹریچر میں ایک مخصوص نظریہ ثابت کرنے کے لیے نقل کی، اور انہی کو ایک خاص ترتیب سے جوڑ جاڑ کر ان لوگوں نے جو نتائج نکال لیے ہیں ان پر آپ ایمان لیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی اور آپ نے ایک مرتبہ بھی پورا قرآن سمجھ کر پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ جو خطرات آپ کے نزدیک سیرت پاک و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہی سب خطرات قرآن کو وحی الہی ماننے سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن خود اس بات پر شاہد ہے کہ یہ پوری کتاب ایک ہی وقت میں بطور ایک کتاب آئین کے نازل نہیں، بلکہ یہ وحیوں کا مجموعہ ہے جو ایک تحریک کی رہنمائی کے لیے 23 سال تک تحریک کے ہر مرحلے میں ہر اہم موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہی۔ اس کو پڑھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک برگزیدہ انسان اسلامی تحریک کی قیادت کے لیے مبعوث ہوا ہے اور قدم قدم پر خدا کی وحی اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ مخالفین اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور جواب اس کا آسمان سے آتا ہے۔ طرح طرح کی مزاحمتیں راستے میں حائل ہوتی ہیں اور تدبیر اوپر سے بتائی جاتی ہے کہ یہ مزاحمت اس طرح سے دور کرو اور اس مخالفت کا یوں مقابلہ کرو۔ پیرووں کو طرح طرح کی مشکلات سابقہ پیش آتا ہے اور اس کا حل اوپر سے بتایا جاتا ہے۔ تمہاری فلاں مشکل یوں دور ہو سکتی ہے اور فلاں مشکل یوں رفع ہو سکتی ہے۔ پھر یہ تحریک جب ترقی کرتے ہوئے ایک ریاست کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو جدید معاشرے کی تشکیل اور ریاست کی تعمیر کے مسائل سے لے کر منافقین اور یہود اور کفار عرب سے کشمکش تک جتنے معاملات بھی 10 سال کی مدت میں پیش آتے ہیں، ان سب میں وہی اس معاشرے کے معمار اور اس ریاست کے فرمان روا اور اس فوج کی سپہ سالار کی رہنمائی کرتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس تعمیر اور کشمکش کے ہر مرحلے میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آسمان سے ہدایات آتی ہیں، بلکہ کوئی جنگ پیش آتی ہے اس پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے سپہ سالار کو خطبہ آسمان سے ملتا ہے۔ تحریک کے کارکن کئی کمزوری دکھاتے ہیں تو ان کی فہمائش کے لیے تقریر آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ نبی کی بیوی پر دشمن تہمت رکھتے ہیں تو اس کی صفائی آسمان سے آتی ہے۔ منافقین مسجد ضرار بناتے ہیں، اس کے توڑنے کا حکم وہی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جنگ پر جانے سے جی چراتے ہیں تو ان کے معاملہ کا فیصلہ براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کے بھیجتا ہے۔ کوئی شخص دشمن کو جاسوسی کا خط لکھ کر بھیجتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی اللہ میاں خود توجہ فرماتا ہے۔ اگر واقعی آپ کے نزدیک یہ بات مایوس کن ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے جو اولین تحریک اٹھے اس کی رہنمائی وحی کے ذریعہ سے ہو تو یہ مایوسی کا سبب تو خود قرآن میں موجود ہے۔ ایک شخص آپ کا نقطہ نظر اختیار کرنے کے بعد تو کہہ سکتا ہے کہ جس دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے سے پہلے جس دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کے پہلے قدم سے لے کر کامیابی کی آخری منزل تک ہر ضرورت اور ہر نازک موقع پر قائد تحریک کی رہنمائی کے لیے خدا کی آیات اترتی رہی ہوں، اسے اب کیسے قائم کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اسی طرح نظام دین کے قیام کے لیے صحیح و جہد کرنے والے مرکز ملت کی مدد کے لیے بھی آیات الہی نازل ہونے کا سلسلہ نہ شروع۔ اس نقطہ نظر تو اللہ میاں کے لیے صحیح طریقہ کار یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کی پہلی تاریخ کو ایک مکمل کتاب آئین آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کے مسائل کے متعلق اپنے تمام ہدایات بیک وقت آپ کو دے دیتا، پھر ختم نبوت کا اعلان کر کے فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت بھی ختم کر دی جاتی۔ اس کے بعد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ کا کام تھا کہ غیر نبی ہونے کی حیثیت سے اس کتاب آئین کو لے کر جدوجہد کرتے اور ما انزل اللہ کے مطابق ایک معاشرہ اور ریاست قائم کر دکھاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں کو ہر وقت صحیح مشورہ نہ مل سکا اور وہ اپنا نامناسب طریقہ اختیار کر کے تو مستقبل میں قیام دین کے امکان سے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دینے والا تھا۔ غضب تو یہ ہے
کہ وہ اس مصلحت کو اس وقت بھی نہ سمجھے جب انہوں نے ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ اعلان سورہ احزاب میں کیا گیا ہے جو اس زمانہ سے متصل نازل ہوئی جبکہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر ان کی متعلقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی نکاح کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد کئی سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ملت رہے اور ختم نبوت کا اعلان ہونے کے باوجود نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم کی گئی اور نہ وحی کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی کرنے کا سلسلہ بند کیا۔ آپ کو اللہ میاں کی اسکیم سے اتفاق ہو یا اختلاف، بہرحال قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی اسکیم ابتدا ہی سے یہ نہیں تھی کہ نوع انسانی کے ہاتھ میں ایک کتاب تھما دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس کو دیکھ دیکھ کر اسلامی نظام زندگی خود بنا لے۔ اگر یہی ان کی اسکیم ہوتی تو ایک بشر کا انتخاب کر کے چپکے سے کتاب اس کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو اچھا طریقہ یہ ہوتا کہ ایک کتاب چھاپ کر اللہ میاں تمام انسانوں تک براہ راست بھیج دیتے اور دیباچہ میں یہ ہدایت لکھ دیتے کہ میری اس کتاب کو پڑھو اور نظام حق برپا کر۔ لیکن انہوں نے یہ طریقہ پسند نہیں کیا۔ اس کی بجائے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ایک بشر کو رسول بنا کر اٹھایا اور اس کے ذریعے سے اصلاح و انقلاب کی ایک تحریک اٹھائی۔ اس تحریک میں اصل عامل کتاب نہ تھی بلکہ وہ زندہ انسان تھا جسے تحریک کی قیادت پر مأمور کیا گیا اور انسان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی و ہدایت میں ایک مکمل نظام فکر و اخلاق، نظام تہذیب و تمدن، نظام عدل و قانون اور نظام معیشت و سیاست بنوا کر اور چلوا کر ہمیشہ کے لیے ایک روشن نمونہ یعنی اسوہ حسنہ دنیا کے سامنے قائم کر دیا تاکہ جو انسان بھی اپنی فلاح چاہتے ہوں وہ اس نمونے کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنا نظام زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ نمونے کا ناقص رہ جانا لازماً ہدایت کے نقص کو مستلزم ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نمونے کی چیز براہ راست اپنی ہدایات کے تحت بنوائی، اس کے معمار کو نقشہ تعمیر بھی دیا اور اس کا مطلب بھی خود سمجھایا، اس کی تعمیر کی حکمت بھی سکھائی اور عمارت کا ایک ایک گوشہ بناتے وقت اس کی نگرانی بھی کی۔ تعمیر کے دوران میں وحی جلی کے ذریعے سے بھی اس کو رہنمائی دی اور وحی خفی کے ذریعے سے کہیں کوئی اینٹ رکھنے میں اس سے ذرا سی چوک بھی ہو گئی تو فوراً ٹوک کر اس کی اصلاح کر دی تاکہ جس عمارت کو ہمیشہ کے لیے نمونہ بننا ہے اس میں کوئی ادنا سی خامی بھی نہ رہ جائے۔ پھر جب اس معمار نے اپنے آقا کی ٹھیک ٹھیک مرضی کے مطابق یہ کار تعمیر پورا کر دیا تب دنیا میں اعلان کیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینًا۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس طریقہ کار نے حقیقتاً امت میں کوئی مایوسی پیدا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی الہی کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا خلفائے راشدین نے پیدر پہ اٹھ کر وحی کے بغیر اس نمونے کی عمارت کو قائم رکھنے اور آگے اسی نمونے پر وسعت دینے کی کوشش نہیں کی؟ کیا عمر بن عبدالعزیز نے اسے انہی بنیادوں پر از سر نو تازہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا وقتاً فوقتاً صالح فرمانروا اور مصلحین امت بھی اس نمونے کی پیروی کرنے کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں نہیں اٹھتے رہے؟ ان میں سے آخر کس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کی رہنمائی میں یہ کام کر گئے، اب یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے؟ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تاریخ انسانی میں اپنے رسول کے عملی کارنامے سے روشنی کا ایک مینار کھڑا کر دیا جو صدیوں سے انسان کو صحیح نظام زندگی کا نقشہ دکھا رہا ہے اور قیامت تک دکھاتا رہے گا۔ آپ کا جی چاہے تو اس کے لیے شکر گزار ہوں اور جی چاہے تو اس کی روشنی سے آنکھیں بند کریں۔ جی جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ طارق بھائی آپ پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 9 نمبر پڑھنے خلفائے راشدین پر بہت جی 9 نمبر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین پر
بہتان حضرات خلفائے کرام اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وہی الکتاب کے اندر محفوظ ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے باہمی مشاورت سے کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ سلطنت کی وسعت کے ساتھ تقاضے بڑھتے گئے، اس لیے آئے دن نئے نئے امور سامنے آتے تھے جن کے تصفیہ کے لیے اگر کوئی پہلا فیصلہ مل جاتا جس میں تبدیلی کی ضرورت نہ ہوتی تو اسے اللہ حال ہی قائم رکھتے تھے۔ اگر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی تو باہمی مشاورت سے تبدیلی کر لیتے، اور اگر نئے فیصلہ کی ضرورت ہوتی تو باہمی مشاورت سے نیا فیصلہ کر لیتے۔ یہ سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہوتا تھا۔ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے قائم رکھا۔ اس کا نام اتباع رسول تھا۔ اس عبارت میں آپ نے پے در پہ متعدد غلط باتیں فرمائی ہیں۔ آپ کی پہلی غلط بیانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے باہمی مشاورت سے کرتے تھے، حالانکہ مشاورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تدابیر کے معاملے میں کی ہے، اور وہ بھی ان تدابیر کے معاملے میں جن کے اختیار کرنے کا حکم آپ کو وحی سے نہیں ملا۔ قرآن کی تعبیر و تفسیر اور اس کے کسی لفظ یا فکرے کا منشا مشخص کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ اس معاملہ میں آپ کی اپنی ہی شراکت ہی ناطق تھی۔ اس طرح آپ کے پورے عہد رسالت میں کبھی یہ طے کرنے کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی کہ لوگوں کے لیے کس چیز کو فرض و واجب، کس چیز کو حلال و جائز، اور کس چیز کو ممنوع و حرام ٹھہرایا جائے، اور معاشرے میں کیا قاعدے اور ضابطے مقرر کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تنہا آپ کی زبان اور آپ کی عملی زندگی لیجسلیچر تھی۔ کوئی مومن یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ان معاملات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان کھولنے کا مجاز ہے۔ کیا آپ کو کوئی مثال ایسی پیش کر سکتے ہیں کہ عہد رسالت میں قرآن کے کسی حکم کی تعبیر مشورے سے کی گئی ہو، یا کوئی قانون مشورے سے بنایا گیا ہو؟ بہت سی نہیں، صرف ایک مثال ہی آپ پیش فرما دیں۔ دوسری خلاف واقعہ بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین صرف قرآن کو منبع ہدایت سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو واجب الاتباع ماخذ قانون نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ان بزرگوں پر آپ کا سخت بہتان ہے، جس کے ثبوت میں نہ آپ کا کوئی قول پیش کر سکتے ہیں نہ عمل۔ اگر اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے تو وہ سامنے لائیے۔ ان کے طرز عمل کی جو شہادتیں ان کے زمانے سے متصل لوگوں نے دی ہیں وہ تو یہ ہیں۔ ابن سیرین سن 33 ہجری سے 110 ہجری کہتے ہیں کہ ابو بکر کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش ہوتا اور وہ نہ کتاب اللہ میں سے اس کے لیے کوئی حکم پاتے نہ سنت میں اس کی کوئی نظیر ملتی، تب وہ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے اور فرماتے یہ میری رائے ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ کا فضل۔ میمون بن مہران کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی معاملہ میں کا فیصلہ انہیں کرنا ہوتا تو پہلے کتاب اللہ میں دیکھتے، اگر وہاں اس کا حکم نہ ملتا تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کرتے، اگر وہاں حکم مل جاتا تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے، اور اگر انہیں اس مسئلے میں سنت کا علم نہ ہوتا تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اس طرح کسی معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن قیم نے پوری تحقیق کے بعد اپنا نتیجہ تحقیق یہ بیان کیا ہے کہ لا یحفظ بالصدیق خلاف نص واحد ابدا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نص کی خلاف ورزی کی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دادی اپنے پوتے کی میراث کا مطالبہ لے کر آئی جس کی ماں مر چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں پاتا جس کی روح سے تجھ کو ماں کا حصہ پہنچتا ہو۔ پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملہ میں کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ اس پر مغیرہ بن شیبہ اور محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ یعنی حصہ مادری دلوایا ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ بخاری و مسلم۔ موطا میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
اپنی زندگی میں کچھ مال دینے کے لیے کہا تھا، مگر انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ یہ مال ان کے حوالہ کر دیا گیا تھا یا نہیں۔ وفات کے وقت آپ نے اس سے فرمایا اگر وہ مال تم لے چکی ہو تب تو وہ تمہارے پاس رہے گا کیونکہ وہ ہبہ ہو گیا، لیکن اگر ابھی تک تم نے اسے قبضہ میں نہیں لیا ہے تو وہ اب میرے سب وارثوں میں تقسیم ہوگا، کیونکہ اس کی حیثیت ہبہ کی نہیں بلکہ وصیت کی ہے، اور حدیث لا وصیت الوارث کی روح سے وارث کے حق میں کوئی وصیت میت کے ترکے میں نافذ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس طرح کی مکثرت مثالیں خلیفہ اول کی زندگی میں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بال برابر ہٹنا بھی جائز نہ رکھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ خلیفہ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولین اعلان یہ تھا کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں، لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے۔ کس کو معلوم نہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیش اسامہ کو صرف اس لیے بھیجنے پر اصرار کیا کہ جس کام کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر چکے تھے اسے بدل دینے کا وہ اپنے آپ کو مجاز نہ سمجھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے جب ان خطرات کی طرف توجہ دلائی جن کا طوفان عرب میں اٹھتا نظر آ رہا تھا اور اس حالت میں شام کی طرف فوج بھیج دینے کو نامناسب قرار دیا تھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھے اچک لے جائیں تو میں اس فیصلہ کو نہ بدلوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ کم از کم اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اس لشکری قیادت سے ہٹا دیں، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ اس نوجوان لڑکے کی ماتحتی میں رہنے سے خوش نہیں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طارق بھائی آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ طارق بھائی کے شاید نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا میرے خیال سے۔ حامد قیوم بھائی آپ کنٹینیو کریں گے یہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اس کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطاب کے بیٹے، تیری ماں تجھے روئے اور تجھے کھوئے اور تجھے کھو دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مقرر کیا اور تو مجھ سے کہتا ہے میں اسے ہٹا دوں۔ اس موقع پر لشکر کو روانہ کرتے ہوئے جو تقریر انہوں نے کی اس میں فرمایا میں تو پیروی کرنے والا ہوں، نیا راستہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ نمبر 7، پھر کس سے یہ واقعہ پوشیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبہ میراث کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بنیاد پر قبول کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس قصور پر وہ آج تک گالیاں کھا رہے ہیں۔ نمبر 8، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جب وہ جہاد کا فیصلہ کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو ان کی صحبت میں اس لیے تعامل تھا کہ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے، مگر اس کا جو جواب انہوں نے دیا وہ یہ تھا، خدا کی قسم اگر وہ اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی اس زکوٰۃ میں سے روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں اس پر ان سے لڑوں گا۔ یہ قول اور یہ عمل تھا اس شخص کا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے زمام کار سنبھالی تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ خلفائے کرام اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے بدلنے کا مجاز سمجھتے تھے۔
نمبر 8، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اس معاملے میں جو کچھ تھا اسے وہ خود قاضی شریح کے نام اپنے خط میں اس طرح بیان فرماتے ہیں: اگر تم کوئی حکم کتاب اللہ میں پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کر دو اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ کرو، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آئے جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جو حکم ملے اس پر فیصلہ کرو، اور اگر معاملہ ایسا ہو جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، تو اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جس پر اجماع ہو چکا ہو۔ لیکن اگر کسی معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں خاموش ہوں اور تم سے پہلے اس کے متعلق کوئی اجماعی فیصلہ بھی نہ ہوا ہو، تو تمہیں اختیار ہے کہ یا تو پیش قدمی کر کے اپنی اجتہادی رائے سے فیصلہ کر دو یا پھر ٹھہر کر انتظار کرو، اور میرے نزدیک تمہارا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا لکھا ہوا سرکاری ہدایت نامہ ہے جو انہوں نے خلیفہ وقت کی حیثیت سے ضابطۂ عدالت کے متعلق کوفہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے مسلک کی کوئی دوسری ترجمانی کرے؟ نمبر 9، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیعت کے بعد اولین خطبہ جو انہوں نے دیا اس میں وہ علی الاعلان تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: خبردار رہو، میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ میرے اوپر کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کے بعد تمہارے 3 حق ہیں جن کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے پیش رو خلفاء کے زمانے میں تمہارے اتفاق و اجتماع سے جو فیصلے اور طریقے طے ہو چکے ہیں ان کی پیروی کروں گا۔ دوسرے یہ کہ جو امور اب اہل خیر کے اجتماع و اتفاق سے طے ہوں گے ان پر عمل درآمد کروں گا۔ تیسرے یہ کہ تمہارے اوپر دست درازی کرنے سے باز رہوں گا جب تک کہ تم ازرو قانون مواخذے کے مستوجب نہ ہو جاؤ۔ تاریخ طبری۔ نمبر 10، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے خلیفہ ہونے کے بعد اہل مصر سے بیعت لینے کے لیے اپنے گورنر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کے ہاتھ جو سرکاری فرمان بھیجا تھا اس میں وہ فرماتے ہیں: خبردار رہو، ہمارے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تم پر وہ حق قائم کریں جو کتاب و سنت کی رو سے حق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جاری کریں، اور تمہاری بے خبری کی حالت میں بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں۔ تاریخ طبری۔ یہ چاروں خلفائے راشدین کے اپنے بیانات ہیں۔ آپ کن حضرات خلفائے کرام کا ذکر فرما رہے ہیں جو اپنے آپ کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی سے آزاد سمجھتے تھے، اور ان کا یہ مسلک آپ کو کن ذرائع سے معلوم ہوا ہے؟ آپ کا یہ خیال بھی محض ایک دعویٰ بلا ثبوت ہے کہ خلفائے راشدین قرآن مجید کے احکام کو تو قطعی واجب الاطاعت مانتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں میں جن کو وہ باقی رکھنا مناسب سمجھتے تھے انہیں باقی رکھتے تھے، اور جنہیں بدلنے کی ضرورت سمجھتے تھے انہیں بدل کر باہمی مشاورت سے نئے فیصلے کر لیتے تھے۔ آپ اس کی کوئی نظیر پیش فرمائیں کہ خلافت راشدہ کے پورے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فیصلہ بدلا گیا ہو، یا کسی صحابی یا کسی خلیفہ یا صحابی نے یہ خیال ظاہر کیا ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے حسب ضرورت بدل لینے کے مجاز ہے۔ نمبر 10، جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ یہ نمبر 10 میرا خیال ہے تھوڑا یہ بھی طویل ہے، نمبر 10 جو ہے نا
تو کیونکہ اس میں نمبر 10 کے اندر کافی سارے نکات ہیں، تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا مطالعہ کریں گے، نمبر 10 کا۔ تو آج ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس پر اگر کوئی بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی استفسار، کوئی سوال، کوئی بات جو آپ کو سمجھ آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے بھائیوں کے سامنے پیش کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یا کلیئر ہو گئی ہے تمام صورتحال؟ واضح ہے پورا ڈسکشن تمام بھائیوں کے لیے؟ جی جی بالکل کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر انشاءاللہ ہم یہیں پر جو ہے آج کی نشست کو روکیں گے، اور آپ کے ذہن میں اس دوران اگر سوالات آئیں گے بھی تو آپ انہیں نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، تو اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر ہم جو ہے مزید جب مطالعہ آگے بڑھائیں گے تو آپ کے کوئی استفسارات بھی ہوں گے، کوئی جوابات بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ اسے بھی ہم پھر ایڈ کر لیں گے۔ تو آج کی نشست کو ہم یہیں پہ روکیں گے اور حامد قیوم بھائی سے درخواست کریں گے کہ آپ دعا کے ساتھ اختتام فرما دیں۔